فرما رہے تھے ایک نوجوان شاعر سے، اور آپ کو ہر مقرر کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کے درمیان یہ شعراء کرام مقرر رہیں گے۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں اور جان رہے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام کس مقصد کے تحت ہے، اور آج چونکہ بہت ہی عجلت میں، بہت ہی شارٹ ٹائم میں، بہت ہی مختصر سے وقت میں حضرت مفتی صاحب نے اس پروگرام کا نظم کیا ہے، اور قبل اس کے کہ میں کسی اور شاعر کو دعوت دوں، ہم چاہتے ہیں کہ بیچ بیچ میں ہمارا یہ پروگرام بتدریج اپنے عروج تک جاتا رہے۔ ہمارے درمیان ایک ایسی باوقار شخصیت ہیں جن کو ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں، جنہوں نے ایک زمانے تک تعلیم و تعلم کا کام حیدرآباد کی سرزمین میں کیا۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ ہمارے اس دیار میں، سمری بختیار پور کے اس دیار میں ایسے علماء کرام ہیں، اتنے جید عالم دین ہیں کہ اگر وہ اپنے علاقے کی طرف توجہ کر لیں تو دارالعلوم دیوبند کی بات تو میں نہیں کرتا اور ندوہ اور مظاہر کی بات تو نہیں کرتا، لیکن جامع رحمانی جیسا ادارہ ہمارے اس سمری بختیار پور میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے جید عالم دین ہمارے اس دیار میں موجود ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، بس صرف چونکہ حالات کے مد نظر ذریعہ معاش کی وجہ سے وہ دور میں ہے، اور میں ان تمام سے جو دور میں ہیں ان تک یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے علاقے کی طرف بھی نگاہ دوڑائیں۔ انہی علماء کرام میں، انہی بزرگان دین میں ہمارے درمیان حضرت مولانا مفتی شکیل صاحب ہیں، جن کے دل میں یہ فکر ہے، جنہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ اگر ہم اپنے دوسری دیار میں، دوسری جگہوں پر حیدرآباد جیسی سرزمین میں علم کی روشنی پھیلاتے رہیں، درس حدیث دیتے رہیں، قرآن کی تعلیمات سے لوگوں کو آشنا کراتے رہیں، اور ہمارا دیار ان پڑھ رہے، ہمارے دیار میں اگر علم حدیث کی سیلابی نہ ہو تو پھر ہمارے لوگ جب ہم گھر سے نکلا کرتے تھے، جب ہمارے ابا حضور ہمیں انگلی پکڑ کر اسٹیشن پر پہنچایا کرتے تھے تو ہمارے یہ پڑوسی اس کے پیچھے پیچھے وہاں تک جایا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ تیرا بچہ حافظ ہو رہا، میرے لیے بھی دعا کرنا۔ جب یہ حافظ ہوئے تھے، جب یہ عالم ہوئے تھے، ان کے پڑوسیوں کی آنکھیں اشک بار ہوئی تھی، اور انہوں نے دل سے یہ ارادہ کیا تھا کہ آج یہ جنت میں بخشوانے کا ایک ذمہ دار ہوگا، جس کے لیے کسی نے کہا کہ ایک حافظ ایسے 10 شخص کو جس پر جہنم کا راستہ صاف ہو چکا ہے، ایسے 10 شخص کو وہ جنت میں لے جائے گا۔ ایسے حافظ قرآن یاد کیجئے اس لمحے کو۔ ہمارے درمیان یہ بوڑھے بزرگوان موجود ہیں، جب علاقے میں بہت چنے لوگ علماء کرام، حفاظ کرام تھے، جب وہ جاتے تھے مدرسے کے لیے تو صرف ان کی والدہ نہیں روتی تھی، بلکہ ان کی خالہ، ان کی پھوپھی، ان کی نانی، بلکہ ان کے رشتہ دار، ان کے چھت سے جڑے ہوئے وہ لوگ بھی روتے تھے کہ ہمارا یہ ننھا سے بچہ جو کل کو اس دیار میں کھیلتا تھا اور کبھی کبڈی کھیلتا، کبھی گلی ڈنڈا کھیلتا تھا، آج یہ جا رہا ہے اپنی ماں کی آنچل سے دور جا رہا ہے، اپنے باپ کی شفقت سے دور جا رہا ہے۔ یہ تمام چیزوں کو آج ہمارے درمیان ہمارے مفتی صاحب نے محسوس کیا کہ ہمارے یہ رشتہ دار، ہمارے یہ قرب و جوار کے لوگوں نے ہمارے لیے دعائیں کی تھی، ہمارے لیے گڑگڑایا تھا، آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکالے تھے، ان پر ہمارا حق بنتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم علاقے کی سیرابی کے لیے، علاقے کی آبشاری کے لیے ہم یہاں پر موجود ہوں، اور یہاں پر ایک ایسا ادارہ قائم کریں جس کے لیے اس علاقے میں جو ہے علاقے کے لوگ جو ہے اس سے روشن ہوں۔ آج ہمارے درمیان چونکہ بہت جذباتی ہو گیا، چونکہ ایک ناظم جذباتی میں کم ہوتا ہوں، لیکن چونکہ آج جو میں نے دیکھا اور میں نے محسوس کیا ہے، مجھے لگا کہ یہ اس دیار کے لیے یہ کتنا بڑا کام ہے۔ صفہ کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ صفہ ایک چبوترا ہے جس کے بارے میں علماء کرام مورخین نے لکھا ہے کہ وہاں پر تقریباً زیادہ سے زیادہ 450 طالب علم تھے۔ پہلا مدرسہ
اور پہلی تعلیم گاہ جو تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام جو چلا کرتا تھا وہ صفہ تھا، اور وہاں سے یہ سلسلہ جڑتا ہے علماء کرام کا اور مدارس کا، اور آج اس ادارے کا یہ سلسلہ وہیں سے جڑتا ہے۔ آئیے ہمارے درمیان بڑے بڑے علماء کرام صلح اعظام ہیں، اصل باتیں تو ان کی ہوں گی۔ آئیے آپ کے چہیتے ہر دل عزیز حضرت مولانا مفتی شکیل صاحب رحمانی کو میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ شام ایسی نہ اب ایسی سحر مانگ رہی ہے، دنیا نئی دنیا کی خبر مانگ رہی ہے، معلوم نہیں تم کو پتا ہے کہ نہیں ہے، کچھ تم سے زمانے کی نظر مانگ رہی ہے، اور شبنم سے فقط کام چلا ہے نہ چلے گا، پھولوں کی زبان خون جگر مانگ رہی ہے، پھولوں کی زبان خون جگر مانگ رہی ہے۔ حضرت مولانا مفتی شکیل صاحب ابتدائی کلمات کے ساتھ کچھ تاثراتی کلمات کے ساتھ آپ کے درمیان حاضر ہیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حاضرین اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، میں آپ تمام کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری گزارش پر، میری فرمائش پر زحمت فرمائی، اور موسم کی خرابی کے باوجود آپ نے جلسے کی حاضری کو یقینی بنایا۔ میں سمیل قلب سے آپ کا مشکور ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تقریر تو حضرات علماء کرام فرمائیں گے جو آج کی جلسے کے لیے مدعو ہیں، میں صرف 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم زندگی ہے اور جہل موت ہے۔ علم وہ عظیم نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بے شمار نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن سکھلایا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی نعمتیں انسانوں پر ہیں اس میں سب سے بڑی نعمت قرآن کا علم ہے، اس لیے سب سے پہلے اس نعمت کا تذکرہ آیا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، تخلیق انسانی بھی ایک نعمت ہے، لیکن وہ نعمت جب ہے جب تعلیم قرآن